عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں۔ شعبے مطلب درجات، ایمان کے درجے 70 سے زیادہ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان 70 سے زیادہ جو درجات ہیں ان میں سے افضل ترین جو ایمان کا درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا سچے دل کے ساتھ، یعنی سچے دل سے بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے، اس کے اندر فرق نہ آنے دے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کا اقرار کرے اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہے، عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، کسی کے سامنے نہ سر جھکایا، نہ کسی کے نام کا چڑھاوا دیا، نہ نظر نیاز مانی، صرف اور صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرے۔ تو فرمایا ایمان کے جو 70 سے زیادہ درجات ہیں ان میں سے افضل ترین درجہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی کے ضمن ایک اور روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں سے افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی افضل ترین ذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ترین ایمان کا درجہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا، ایمان کے جو 70 سے زیادہ درجات ہیں نا، ان میں سے جو سب سے کم درجے کا ایمان ہے، جو سب سے لو درجہ ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہو جو تکلیف دہ ہو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا۔ جس طرح کہ کل بھی ہم نے یہ بات شاید پرسوں کے درس میں ہم نے سمجھی تھی کہ سب سے چھوٹی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے، تو ان میں سب سے جو چھوٹی نیکی تھی نا وہ یہی تھی کہ راستے میں گری پڑی چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، یا مسجد میں پڑے ہوئے تنکے کو اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ تو یہ راستے میں پڑی ہوئی چیز تکلیف دہ کو اٹھا کے سائڈ میں کر دینا، نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، لو درجہ ہے۔ اور اس کا اجر کتنا کو ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی صدقہ لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے بھی بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں اگر بندہ رستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی جھاڑی، کوئی پتھر، کوئی روڑا، کوئی کسی پھل کا چھلکا، کیلے وغیرہ کا چھلکا جہاں سے پھسل کے کوئی گر سکتا ہے تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، راستہ صاف کر دینا، یہ ایمان کا سب سے ادنا اور لو ترین درجہ ہے۔ تو اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ کریں جو اعلیٰ ترین درجہ ہوگا اس کو اپنانے سے انسان کو کیا کچھ ملے گا، یعنی لو ترین درجہ جو ہے ایمان کا اس کو اپنانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو اعلیٰ درجہ ہوگا اس کو اپنانے سے کیا کچھ ملے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ جو ایمان کے 70 سے اوپر درجے ہیں نا، ان میں ایک درجہ حیا بھی ہے، ان کے اندر ایک درجہ حیا بھی ہے، شرم، حیا۔ فرمایا یہ حیا بھی ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔
لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ حیا ایمان کا وہ درجہ ہے، وہ حصہ ہے کہ دیگر روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان کوئی نہیں۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ حیا ایمان کا وہ جز ہے کہ جس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ حیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا شعبہ، ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ تو تین باتیں آج کی حدیث میں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کے 70 سے اوپر درجے ہیں، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، درجے ہیں، اور ان میں سے افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا ترین درجہ اور راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، راستہ صاف کر دینا، یہ ادنا ترین درجہ ہے۔ اور حیا فرمایا یہ ایمان کا جز ہے، اور ایسا جز ہے جس کے بغیر بندے کا ایمان بنتا ہی نہیں ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ ہمیں حیا بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں حیادار مسلمان بنائے، اور ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی فالو کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں لا الہ الا اللہ پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور اسی کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب